آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا چند خطبات میں، چند کتابوں میں، چند تقاریر میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثناء اور توصیف و ثناء کو اس مختصر عمر میں بیان کرنا کسی انسان کے بس و کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات و صفات لامحدود کہ آپ اللہ رب العزت خالق کائنات کی ذات کی حمد و ثنا جس طرح ممکن نہیں، اسی طرح آپ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ایسی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توصیف و ثنا بھی کسی کے بس و کمال میں نہیں۔ یہ ہماری سعی، یہ ہماری کوشش، یہ ہمارا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنا، سننا، یہ صرف اس نسبت سے ہے کہ میں احباب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ نیکیوں سے تو دامن ہے خالی میرا، ایک امید پہ آسرا ہے فقط، حشر میں شافی حشر کے فیض سے کام بن جائے میرا تو کیا بات ہے۔ ہماری یہ ساری کوشش، ساری کاوش اس لیے ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں، آپ علیہ السلام کے خودداروں میں شامل ہو جائیں اور آپ کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے تمام پوری کائنات کے انسانوں کے بیانات یہ اتنی بھی نہیں کہ جتنے ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے چیخے پر ایک چڑیا چونچ میں پانی لیے پھر رہی تھی، اتنا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا میرے محبوب کی توصیف و ثنا کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا ہی اتنا پیارا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعت کا سلسلہ تھا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلانے کا سلسلہ تھا، عرب کا دستور تھا کہ عرب کے معاشرے میں جو عربی خواتین کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تو عربی لوگ انہیں دائیں بائیں دیہاتوں میں جو دائیاں آتی تھیں ان کو بچے سپرد کرتے تھے کہ اس دیہات کی شہر، اس دیہات کی خوشگوار ہوا، فضا اس بچے کی صحت کے لیے مفید ہے تاکہ یہ خوب قوی اور طاقتور ہو۔ اور جس سال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سال اللہ نے عرب کی سیدہ آمنہ کے دائیں بائیں جتنی خواتین کی، ان سب خواتین کے ہاں اللہ رب العزت نے سب کو لڑکے ہی عطا کیے، لڑکے پیدا ہوئے۔ اور جتنے بھی قبائل سے دائیں بائیں جو خواتین آئی تھیں وہ ان بچوں کو لے کے چلی گئیں۔ آپ علیہ السلام کو آپ کی ولادت کے 4 روز بعد پہلی جو آپ کی رضائی ماں ہیں وہ حضرت ثویبہ ہیں۔ اکثر علماء اس کو صوبیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام حضرت صوبیہ تھا، لیکن اہل سیر نے، فقہاء نے، محدثین کے ان کا نام ثویبہ نقل کیا ہے، ساس ہے ثویبہ، صوبیہ نہیں۔ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی جنہوں نے جا کے ابو لہب کو خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے ہاں اللہ نے بڑا خوبصورت بیٹا پیدا کیا ہے، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ یہ رسول اللہ کی ابتدائی اور پہلی رضائی ماں بنی۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے اہل سیرت نے کہ حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔
یہاں پر جب یہ بات جو اہل سیرت نے لکھی ہے یہاں پر یہ بات نقل کرتے ہیں تو پھر ملا ایک حاشیہ چڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو بھائی، رسول اللہ کے آنے کی خوشی تو کافر نے بھی منائی ہے، تم کیسے مسلمان ہو کہ تم رسول اللہ کے آنے کی خوشی نہیں مناتے؟ یہ حاشیہ چڑھاتا ہے ملا یہ روایت بیان کر کے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ پیدا ہوئے اس وقت ابو لہب کا کفر یقینی نہیں تھا۔ آپ کو کیسے پتا تھا کہ اس وقت ابو لہب کافر ہے؟ ابھی تو رسول اللہ نے دعوت ہی نہیں دی، اور آپ کسی بات میں جواب بھی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو جھگڑے کی بات ہی نہیں، رسول اللہ کی ولادت کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کر رہا، اس لیے کہ ابھی آپ آئے تو ابو لہب نے خوشیاں منائیں۔ کل جب یہ رسول اللہ کی ذات تھی، آپ کا آنا رسول اللہ کی کیا تھی؟ ذات تھی۔ ذات کے آنے سے تو اس نے بڑی محبت کی، جب بات کی تو اسے تکلیف ہو گئی۔ اگلی بات بھی تو امت کو بتاؤ، قوم کو، کہ جب میرے محبوب نے اپنی بات شروع کی تو سب سے پہلا پتھر کس نے مارا تھا؟ اسی ابو لہب نے رسول اللہ کو سب سے پہلا پتھر مارا تھا۔ تبًا لک یا محمد، تو مارا جائے محمد، تو نے ہمیں سارا دن اس لیے دھوپ میں کھڑا کیا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک کی پرستش کریں؟ رب العزت نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کی تباہی کی بد دعا دینے والے مشرک، میں عرشوں سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو تباہ ہو، جن ہاتھوں سے تو نے میرے محبوب پہ پتھر پھینکے تیرے وہ ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں۔ یہی ترجمہ ہے نا، تبت یدا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، اور تو تباہ بھی ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تو انفرادیت ہے۔ ہمارا تو کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کسی طبقے سے نہیں۔ ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں قوم کو کہ آپ کو غلط سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کے آنے کی خوشی نہیں مناتے، اے پیغمبر کے منکر ہیں، یہ قوم کو غلط سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ ہمارے قریب تو آؤ، آپ ہمارے پاس تو آؤ، تمہارا اختلاف افواہوں تک کا ہے، قریب آؤ گے تو عاشق بن جاؤ گے۔ آپ قریب تو آؤ، ہم سے پوچھو تو صحیح کہ کیا آپ کو رسول اللہ کے آنے کی خوشی نہیں؟ کیا آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ تو ہم کہیں گے بخدا اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو، سبحانہ و تعالی حق و تقدس کو حاضر و ناظر جان کے کہتے ہیں، اس ملا سے زیادہ مانتے ہیں جو تمہیں یہ سبق پڑھا رہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، ہم اپنا عقیدہ اور ایمان آپ کو سناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دن نہیں، ہر دن ہی میرے محبوب کا ہے۔ رسول اللہ کے لیے کوئی دن نہیں، ہر دن ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے کوئی ایک شب نہیں، ہر شب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے صرف ربیع الاول نہیں، ہر سانس ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جس سانس سے میرے محبوب کی ذات، جس سانس سے میرے محبوب کی محبت، جس گھڑی رسول اللہ کی محبت، جس دن میں رسول اللہ کی محبت، جس رات میں رسول اللہ کی محبت کو کوئی صاحب ایمان اپنے دل سے جدا کرے گا، اس وقت وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میرا عقیدہ ہے، میرے اکابر و اسلاف اور میرے اساتذہ کا عقیدہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کے عشق، رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کی بات سے اختلاف کر کے کنارہ کش ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے، لمحے بھر کے لیے، اس ساتھ کے ساتھ ہی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر سانس رسول اللہ کی محبت میں گزرے، ہر شب رسول اللہ کی محبت میں گزرے، ہر دن رسول اللہ کی محبت میں گزرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں رضاعت پہ بات کر رہا تھا۔ حضرت صہیبہ کے بعد جب کچھ عرصے کے بعد وہ قافلہ آیا دائیوں کا، ساری دائیاں آئیں اور مکہ کے شیرخواروں کو اپنے لیے دودھ پلانے کے لیے لے کے چلی۔ دستور یہ تھا کہ جس کے بچے کو دودھ پلایا جائے وہ کچھ نہ کچھ اجرت، کچھ نہ کچھ معاوضہ جو دائیاں ڈیمانڈ کرتی تھیں
ان کو وہ عرب والے دیتے تھے کہ آپ ہمارے بچے کی پرورش کرو. اور جتنی دائیاں آئیں، جس کو خبر ہوئی کہ آمنہ کے گھر میں بھی بچہ ہوا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس بچے کا باپ نہیں، بے سہارا ہے، یتیم پیدا ہوا ہے، تو ساری دائیاں نظریں چرا کے گزر گئیں مکان کے سامنے سے. کیسے بچوں کو کیا اٹھائیں گی؟ جس کے نگہداشت کے لیے ہمارے لیے کوئی وظیفہ کوئی نہ دے پائے. بڑا خوبصورت جملہ عرض کروں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے. اس موقع پر جب وہ دائیاں نظریں چرا کے گزر رہی تھیں کہ دودھ پلانے کے لیے نہیں اٹھانا، مشیت مسکرا رہی تھی. مشیت مسکرا رہی تھی. تم جا نہیں رہی، تم اسے چھوڑ کے جا نہیں رہی، بلکہ بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں قبول ہی نہیں کیا. اس نے تمہیں قبول ہی. میں قربان جاؤں اماں حلیمہ کے مقدر پر، قربان جاؤں اماں حلیمہ کے مقدر پر کہ ان کے بخت جاگ گئے. لاغر کمزور سواری تھی، اس کمزور اور لاغر سواری کو لے کر وہ آ رہی تھی، تو ان کی کمزور اور بیمار سواری کی وجہ سے وہ سب سے آخر میں رہ گئی. پھر کسی نے کہا مالداروں کے بچوں کو تو دائیاں لے گئی بنو سعد کی، ایک یتیم ہے، ایک یتیم بال ہے، بچہ ہے، چاہتی ہو تو لے جاؤ. اماں کہتی ہیں، لکھا ہے سیرت مصطفیٰ میں، حضرت کاندیلوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اماں فرماتی ہیں گویا اللہ رب العزت نے مجھے الہام کیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ حلیمہ واپس نہ جا، جس بچے کا تجھے بتایا جا رہا ہے اسے اٹھا لے، ہم تیرے لیے اس بچے میں بہت ساری برکات کو رکھیں گے، تجھے بہت برکتیں عطا کریں گے. اور اماں حلیمہ فرماتی ہیں میں گئی، میں نے دروازے پہ دستک دی، بات بتائی کہ میں نے اپنے خاوند کو یہ کہا ہے. خاوند نے بھی کہا حلیمہ اٹھا لیتے ہیں، امید ہے اللہ کی رحمت سے، امید ہے کہ اللہ اس بچے میں ہمارے لیے برکت رکھے گا. آگے حضرت کاندیلوی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان پہ فیصلہ کرتے ہیں. اماں حلیمہ نے ان کے شوہر نے یہ گمان کیا کہ یہ بچہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہوگا، پھر اللہ نے برکتیں عطا فرمائی. کیسی برکتیں؟ اماں حلیمہ فرماتی ہیں، سیدہ فرماتی ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، ساری بات طے ہو گئی، ٹھیک ہے جی لینا ہے بچے کو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کی کنیزہ خادمہ بچے کو لے کے آئی میرے پاس دروازے پر، چہرے سے پردہ ہٹایا، نقاب اٹھایا. اماں حلیمہ فرماتی ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، او حلیمہ تو کتنی کم قسمت تھی اگر اس کو چھوڑ کے چلی جاتی، کتنا خوبصورت بچہ ہے، آج تک میں نے تو اس جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آج تک میں نے ایسا خوبصورت بچہ. سیدہ آمنہ تبصرہ سن رہی ہیں، اماں حلیمہ کے بے ساختہ جملوں کو سن کر سیدہ آمنہ نے کہا حلیمہ تو کیا دیکھے گی، میں پیدا کرنے والی اس کی ماں بھی گواہی دیتی ہوں، میں نے اپنی نگاہوں سے ایسا بچہ نہیں دیکھا. تو دیہات کی رہنے والی ہے، تو نے چند دیہات دیکھے ہیں، میں شہروں میں گھوم کے آئی ہوں، میں نے بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور دادا عبد المطلب بھی تبصرہ سن رہے تھے. ماں کا تبصرہ سننے کے بعد دادے کے جذبات بھی آپے سے باہر ہو گئے، بول اٹھے او میرے اس بچے کی ماں سنو، میری بہو سن، تو بھی سن، یہ بچے کی رضائی ماں بننے والی بھی سنے. تم نے تو شہر دیکھے ہیں، تم نے تو دیہات دیکھے ہیں، مجھے اگر عبد المطلب سے پوچھو میں نے تو ملکوں کے سفر کیے ہیں، میری نگاہوں نے بھی اتنا خوبصورت اور حسین بچہ نہیں دیکھا، میری نگاہوں نے بھی اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. حضرت سعدی شیرازی رحم اللہ فرماتے ہیں آپا کہا اگر دیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم اما تو چیزیں دیگری. کائنات میں بڑے حسین دیکھے، بڑے جمیل دیکھے،
روح الامین کا تبصرہ بھی شمائل میں نقل کیا ہے۔ اور زمین پہ بسنے والوں تم نے کیا دیکھا؟ ملک دیکھے ہیں یا شہر دیکھے ہیں، دیہات دیکھے ہیں یا مکہ یا مدینہ کی گلیاں دیکھی ہیں؟ تم اس پہ تبصرہ کرتے ہو۔ اگر مجھ روح الامین سے پوچھو، مجھ سارے فرشتوں کے سردار سے پوچھو، میں نے عرفات میں آدم کو روتے دیکھا، میں نے یوسف کو کنویں میں عرب سے فریاد کرتے سنا، میں نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے بھی دیکھ چکا ہوں، یوسف جیسے حسین و جمیل کو دیکھ چکا ہوں، جن کے حسن و جمال کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اس جیسے حسین کا نظارہ بھی کر چکا ہوں۔ لم ارى احدم من اجمل اکمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت روح الامین جبریل امین بھی قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے ساری کائنات کی سیر کی ہے، تم نے چند ملک دیکھے ہیں، جبریل فرماتے ہیں میری نگاہوں نے بھی اس جیسا حسین نہیں دیکھا، میں نے بھی ایسا حسین، اتنے جمال والا نبی، اتنے کمال والا ذات بھی اعلیٰ میرے محبوب کی، میرے محبوب جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب کے حسن و جمال جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہر ایک نے زور لگایا، جتنا جس ایمان والے میں بس تھا اس نے حد کی، لیکن وہ اس تعریف و ثنا کا حق ادا نہ کر سکا۔ اتنا حسین رب نے بنایا۔ اور ایک ہندوستان کے ہندی کے ایک شاعر نے بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں رسول اللہ کی شان کہ میرے محبوب کو اللہ نے کتنا حسین۔ ہندوستان میں بھی مسلمان بستے ہیں اور ہندوستان میں بھی دین کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہماری دعوت کی محنت ہندوستان سے شروع ہوئی، ہمارے دارالعلوم کی بنیاد ہندوستان میں پڑی۔ تو ایک ہندی شاعر نے رسول اللہ کے حسن و جمال کا تبصرہ لکھا، وہ اپنے ذوق محبت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ لکھتا ہے شیتل کومل بول تمہارے، شیتل کومل بول تمہارے، او بقہا کے راج دلارے، ٹھنڈے شفاف اور صاف پانی سے زیادہ خوبصورت بول آپ کے میرے محبوب صلی اللہ، ساتھ ترجمہ بھی کر رہا ہوں، شیتل کومل بول تمہارے، او بقہا کے راج دلارے۔ وہ کہتا ہے مکھڑا تیرا چاند پونم کا، گیسو جیسے بادل کالے۔ میرے محبوب آسمان دنیا پر 14 کا چاند چمک رہا ہو، وہ بھی آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تیرے چرن کی دھول ملے جو نینوں کا گجرا بنا لوں پیارے۔ میرے محبوب اگر آپ کے پاؤں سے لگنے والی مٹی مجھے مل جائے، میں فخر کے ساتھ رشک کے ساتھ اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں صلی اللہ۔ میرے محبوب کی ذات جیسی کس کی ذات ہو سکتی؟